سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا۔ اس تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ قیامت جب ظاہر ہوگی یا جب قیامت آنے والی ہوگی، جب قیامت قریب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت کے حالات اور اس وقت کے جو ہے لوگ اور اس طرح کے حالات کیا ہوں گے، اسی کے تعلق سے آج بھی بیان فرماتے ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو بیان فرماتے ہیں ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ آج آپ جو ہے مشاہدہ کریں دنیا کا اور اپنے جو ہے آس پاس دیکھیں، جو لوگ حقیقتاً جو کل جو ہے جن کے کھانے کے لیے جو ہے کھانا دستیاب نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے، آج ان کے پاس جو ہے باپ دادا کا 20 سال کا بنایا ہوا مکان انہیں جو ہے خراب لگتا ہے اور اس کو جو ہے ڈھا ناس کر کے اپنے حساب سے اپنے موافق اپنے مطابق مکان کو بناتے ہیں۔ وہی بیان فرماتے ہیں جو ذلیل لوگ ہوں گے جن کو تن کا کپڑا میسر نہیں ہوگا، پاؤں کی جوتیاں نہیں نصیب تھیں، وہ لوگ بڑے بڑے محلوں پہ فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ اور بیان فرماتے ہیں دجال کا ظاہر ہونا، جب قیامت قریب ہوگی تو دجال کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائے گا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ کہ دجال کی یہ جو ہے خصوصیت ہوگی، وہ صرف اور صرف مکہ شریف اور مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے، حرمین طیبین کو چھوڑ کر کے باقی پوری دنیا کا چکر صرف 40 دن میں لگائے گا۔ اب وہ 40 دن کا پہلا دن کتنے دن کا ہوگا، کتنے گھنٹے کا ہوگا، دوسرا دن تیسرا دن، اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر کا ہوگا۔ جو ان 40 دن میں جو پہلا دن سب سے پہلا دن جو ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور جو دوسرا دن ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، جو تیسرا دن ہوگا ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے، جیسے بادل ابھی ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں اگلے ہی پل میں جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ہم سے بہت دور نکل جاتا ہے، اور اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، اس کا جو فتنہ ہوگا بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، ایک ہاتھ میں جو ہے اور اپنے ساتھ ایک جو ہے آگ کی باغ لے کر کے چلے گا، اور ایک جو ہے ایک باغ اور ایک جو ہے دوسرے طرف جو اس کے ہاتھ میں دوسرے دائنی طرف جو ایک اس کے حساب سے جنت ہوگا، آسان لفظوں میں ایک اپنے ساتھ جنت کو لے کر کے چلے گا، اور دوسرے جانب دجال جہنم کو لے کر کے چلے گا، جن کا نام جنت و دوزخ رکھا جائے گا۔ جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، جو اس کی بنائی ہوئی جنت ہوگی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ حقیقتاً جس کو وہ جو ہے دجال لوگوں کو بتائے گا کہ میرے پاس یہ جو جنت ہے، اصل میں وہ حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا حقیقتاً وہ جنت ہوگی۔ وہی بیان فرماتے ہیں اور وہ معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب بیان فرماتے ہیں جب خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ معاذ اللہ، تو خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے کچھ اپنے حساب سے جادو دکھائے گا۔ ان جادو میں کیا ہوگا؟ مردوں کو جلائے گا، جو مردے زندہ ہوں گے ان کو جلائے گا اور زندہ کرے گا مردوں کو۔ زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، کہیں بنجر زمین ہوگی اور وہ اپنے زبان سے کہہ دے گا کہ اے زمین فوراً جو ہے سبزیاں اگا دے، اے زمین ہری گھاس کو اگا دے، اے زمین سبزہ اگا دے۔ بنجر زمین ہوگی، ریت ہوگی، وہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہوگا، لیکن دجال جیسے ہی کہے گا وہ فوراً جو ہے تمام چیزیں، تمام ریتیلی زمین، بنجر زمین اپنے ساتھ ہریالی اگا دے گی۔ اور بیان فرماتے ہیں اور یہ بھی کرے گا کہ آسمان سے پانی برسائے گا۔ جب کہے گا آسمان پانی برسا،
فوراً بارش ہونے لگے گی اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے اور خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دلدل اور اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کسی قبرستان سے جب دجال گزرے گا تو اس قبرستان کے مردے اس طرح سے نکل کر کے اس کے ساتھ ہوں گے جس طرح مدھمکھیوں کا جھنڈ چلتا ہے۔ ان کو گنتی کرنا کتنا مشکل کام ہے، جس طرح مدھمکھیوں کا جھنڈ چلتا ہے اسی طرح سے جس بھی ویرانے میں جائے گا، چاہے جتنی پرانی قبر ہوگی، تمام مردے اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے مدھمکھیوں کے جھنڈ کی طرح اس دجال کے ساتھ ہو لیں گے۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔